بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو لیکچر سیریز میں آج ہمارے پاس دوسرا لیکچر ہے یہ, اور جو ٹاپک ہمارا سیکنڈ ایئر اکاؤنٹنگ میں ایشوئنس آف شیئرز اینڈ ڈیبینچر اس وقت کنٹینیو ہے. ہم نے اس ٹاپک کو جو شروع کیا تھا تو اس وقت ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کے کچھ تھیوریٹیکل کانسیپٹس ہیں جن کو ہم نے اس وقت پڑھنا ہے اور اسٹڈی کرنا ہے اور سمجھنا ہے. جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے ہم اس وقت تک آگے کے کوسچن کو سالو نہیں کر سکیں گے. اسی سلسلے میں ہم آج اپنی جو کانسیپٹس ہیں ان میں سے ایک ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن. میمورینڈم آف ایسوسیشن کیا چیز ہے ذرا دیکھیں کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نیم آف دا کمپنی ود لمیٹڈ, یعنی آپ نے اکثر ایسا دیکھا ہوگا کہ اے بی سی کمپنی یا اے بی سی لمیٹڈ کمپنی, آپ نے اس طرح سے اس کا کچھ نام دیکھا ہوگا, اے بی سی لمیٹڈ کمپنی. یہ جو لمیٹڈ آ رہا ہے دراصل یہ اس کی بات کر رہا ہے. اس لمیٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی انویسٹمنٹ شیئر ہولڈرز نے اس میں کری ہوئی ہیں, جو پیسہ لگایا ہوا ہے, ان کی جو لائبلٹی ہے وہ اس حد تک ہی محدود ہے, لمیٹڈ ہے. تو اس لحاظ سے کمپنی کے نام کے ساتھ لمیٹڈ لگانا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح اس میمورینڈم آف ایسوسیشن کے ڈاکیومنٹ میں اور کیا چیز ہوتی ہے کہ کمپنی کی لوکیشن, جہاں پر اس کا آفس رجسٹرڈ ہے, جہاں پر اس کمپنی کی فیکٹری لوکیٹ کرتی ہے, جو اس کی دراصل ایریا ہے جہاں پر وہ بزنس کو شروع کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں, اس کی لوکیشن. اس کے علاوہ اس ڈاکیومنٹ میں اور کیا چیز ہوتی ہے کہ کمپنی کس مقصد کے لیے کام کر رہی ہے, جو کمپنی ہے اس کا وجود جو آیا ہے وہ کس مقصد سے وجود میں آیا ہے, یعنی انہوں نے جو کام کرنا ہے, جو ان کا مقصد ہے وہ کیا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے جو کہ ٹیکسٹائل کا کام کرنے کے لیے جنہوں نے اپنے مطلب کمپنی بنائی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو آبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکسٹائل کی پروڈکٹ کو بنائیں گے یا کپڑے کو بنائیں گے, یا اس کے ڈفرینٹ پروسیسنگ ہے اس کو وہ وہاں پر مینیج کریں گے. اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی پنکھا بنانے کی کمپنی ہو تو فین مینوفیکچرنگ کی کمپنی ان کا آبجیکٹ ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہو جس کا کام صرف ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو چلانا ہو, وہ انفیکٹ ٹریڈنگ والے بزنس کو پروموٹ کر رہے ہوں. تو اس طرح وہ مقصد لکھنا ضروری ہوتا ہے, وہ آبجیکٹ لکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جس کے تحت کمپنی کو وجود میں لایا جا رہا ہے. بالکل اسی طرح شیئر کیپٹل کی اماؤنٹ کیا ہے آپ کی, یعنی بزنس جو شروع کرنے جا رہے ہیں آپ, وہ کتنے کیپٹل سے شروع کرنے جا رہے ہیں, یعنی اس کا جو انفیکٹ کیپٹل کی اماؤنٹ ہے وہ کیا ہونی چاہیے, کیا ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ جو آپ کے شیئرز کی تعداد ہے وہ کیا ہوگی. اسی طرح آپ کی جو مطلب ڈینومینیشن ہے شیئر کی اماؤنٹ کی وہ کیا ہوگی, کہ 10 روپے کا شیئر ہے آپ کا, 20 روپے کا ہے, 100 روپے کا ہے, یا آپ جو شیئر کی تعداد ہے, فار ایگزامپل آپ نے شروع کیا بزنس 5 لاکھ شیئر سے, رجسٹرڈ کروایا 5 لاکھ شیئر سے, لیکن آپ نے شروع میں 5 لاکھ شیئر کو استعمال نہیں کیا, آپ نے کہا نہیں ہم پہلے 1 لاکھ شیئر لانچ کرتے ہیں. تو وہ جو 1 لاکھ شیئر لانچ کرے, آپ کو رسپانس اچھا ملا, مزید 1 لاکھ لانچ کر دیا, آپ کو اور اچھا رسپانس ملا, مزید 1 لاکھ. تو اس طرح سے بزنس کرنے کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. لیکن کوئی کمپنی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے 1 لاکھ شیئر لانچ کرے, ان کو رسپانس ہی نہ آیا, تو لازماً جو باقی کے شیئرز ہیں وہ اسے روک لیں گے, پبلک کو انوائٹ نہیں کریں گے. تو یہ تمام کی تمام, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری شقیں ہیں, بہت ساری کلوزز ہیں جو اس میں واضح کی جاتی ہیں تاکہ میمورینڈم آف ایسوسیشن کے ڈاکیومنٹ میں یہ چیز کلیریفائی ہو سکے کہ دراصل کمپنی کے وجود میں آنے کا مقصد کیا ہے. رائٹ. اس کے بعد ایک اور ڈاکیومنٹ ہوتا ہے آرٹیکل آف ایسوسیشن. جیسے کہ کمپنی جب آپ بنانے جاتے ہیں, کوئی بھی ادارہ ہو, اس ادارے کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں, قوانین ہوتے ہیں, رولز ریگولیشنز ہوتی ہیں. تو آپ کو جیسے رولز ریگولیشن کے تحت کوئی کمپنی ہے وہ کہتی ہے بھائی آپ فلانے ڈپارٹمنٹ میں ماسک لگائے بغیر نہیں جا سکتے, رول ہے وہاں کا. جیسے آج کل جو مطلب ہم دیکھتے ہیں کوئی بیماری اگر پھیل جاتی ہے تو کوئی بیماری کے پھیلنے کے بعد لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں, خود سے کیئر کرتے ہیں, خود سے اپنے آپ کو سیف سائڈ کرنے کے لیے اپنی احتیاط کرتے ہیں. تو
اسی قسم کی احتیاطیں مختلف جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں یا جو مختلف پروڈکشن ڈپارٹمنٹس ہیں، کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر بھی یہ چیز کی جاتی ہے کہ وہ لوگ گلوز پہنتے ہیں ہاتھوں کے اندر اور خود کو ماسک لگائے ہوئے ہوتے ہیں، خاص قسم کا ڈریس پہنتے ہیں تاکہ وہ خود اس چیز سے بچ سکیں جو وہاں پر کوئی اگر پرابلم ہے یا کوئی اور ایشو ہے۔ تو اس طرح کمپنیز کے کچھ رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جنہیں فالو کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں ان کی جو پاورز ہیں، جو ڈیوٹیز ہیں، وہ بھی ڈیفائن ہوتی ہیں کیونکہ کمپنی کو چلانے والے ڈائریکٹرز ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو شیئر ہولڈر کے رائٹس ہیں وہ بھی ڈیفائن ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آڈٹ جو اکاؤنٹس کا کیا جائے گا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اگر کمپنی لازماً اگر ابھی چل رہی ہے تو ہم اس سوچ کے ساتھ کمپنی کو بناتے ہیں یا بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یہ بزنس ہمارا کنٹینیو رہے گا۔ ہم کبھی یہ سوچ کر بزنس اسٹیبلش نہیں کرتے کہ بس اب 1 سال کے بعد یہ بزنس ختم کر دیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، مگر ہماری سوچ نہیں ہوتی۔ تو کبھی بزنس وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ بھی تمام کا تمام آپ آرٹیکل آف ایسوسیشن کے اندر لکھ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر اور بہت ساری کلوزز ہیں۔ اسی طرح ایک اور ڈاکومنٹ ہوتا ہے پراسپیکٹس۔ یہ تو بہت ہی ویل نون سی چیز ہے۔ آپ کبھی سمپل کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے جائیں، کالج میں ایڈمیشن کے لیے جائیں تو یا بچے کا اسکول میں کہیں داخلہ کروانے جائیں تو وہاں پر ایک وہ پراسپیکٹس ساتھ میں دیتے ہیں۔ وہ پراسپیکٹس کیا ہوتا ہے؟ دراصل پراسپیکٹس میں تفصیلات ہوتی ہیں اس ادارے کے متعلق کہ جیسے اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہے یا کوئی انویٹیشن مزید انہوں نے دینی ہے، کوئی موٹیویشن دینی ہے۔ جیسے کہ عام طور پر تعلیمی اداروں پر پراسپیکٹس دیکھیں تو وہ پچھلے ریزلٹس کو اس کے اندر ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کی موٹیویشن مل سکے کہ جی ہمارے پاس جو تعلیم کا نظام ہے وہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے تعلیمی ادارے کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، اس کی کچھ پکچرز ان کے پاس موجود ہوتی ہیں کہ جی تعلیمی ادارہ کس انداز کا موجود ہے یہاں پر، کہ کتنا ایریا ہے موجود اور وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں تاکہ موٹیویشن مل سکے۔ تو بالکل وہی چیز ہے کہ انویٹیشن ٹو آفرنگ ٹو دا پبلک، اور یعنی ایک بنیادی طور پر ایڈورٹیزمنٹ کیا چیز ہے، پراسپیکٹس کیا چیز ہے؟ ایک طرح کی ایڈورٹیزمنٹ ہے۔ جو بنیادی چیز ہے وہ ایک طرح کی ایڈورٹیزمنٹ ہے۔ آپ پبلک کو اس بارے میں اویئرنیس دیتے ہیں کہ ہمارا ادارہ یا ہماری کمپنی کس انداز سے چل رہی ہے۔ فار ایگزامپل میری کوئی کمپنی ہے جو مطلب میں اس کا کسی بھی ایک پروڈکٹ کا بزنس، فار ایگزامپل یہ مارکر بنانے کا بزنس کر رہا ہوں، اگر میری جو ریپوٹیشن ہے وہ اچھی ہے تو میں کیا کروں گا، اس کے حوالے سے اپنے پراسپیکٹس کے اندر شامل کروں گا کہ بھائی ہماری کمپنی کی سیل اتنی ہے، ہماری کمپنی کا پروفٹ ایوریج اتنا ہے، اور ہماری کمپنی جو شیئر کے اوپر پروفٹ دیتی ہے وہ اتنا دے رہی ہے۔ جب بھی آپ کمپنی کے شیئرز لینے جاتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ کی توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ وہ کمپنی پروفٹ کتنا جنریٹ کر رہی ہے۔ اگر کمپنی پروفٹ جنریٹ کرے گی تو آپ کو پروفٹ دے گی نا۔ اگر کمپنی پروفٹ جنریٹ نہیں کر رہی تو وہ کیسے آپ کو پروفٹ دے گی، اور آپ وہاں پر پیسہ کیوں انویسٹ کرو گے؟ جیسے ہی کمپنی پروفٹ جنریٹ کرنے لگتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں پر اپنے پیسے کی انویسٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مارکیٹ ویلیو اس کمپنی کے شیئر کی فوراً سے اوپر پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں دماغ میں رہے کہ مختلف قسم کی جو ٹرمنالوجیز ہیں وہ کمپنی اکاؤنٹنگ میں ہم استعمال کریں گے، اور یا جو ایشوز آف شیئرز اینڈ ڈیبینچر کا ٹاپک ہے تو یہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو ٹرم یوز کی جا رہی ہیں وہ کس سینس میں یوز کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید نئی ٹرمز کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔